ہائپر ٹینشن بیسیکلی جسم کی شریانوں میں جب پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اب کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ جب 140/90 140/90 ملی میٹر آف مرکوری سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. کرنٹلی دنیا میں تقریباً 1.2 بلین مریض صرف ہائپر ٹینشن کے شکار ہیں اس وقت، جن کی عمریں 30 سال سے لے کے 80 سال کے بیچ کے درمیان ہیں. جنرلی ہائپر ٹینشن کے وجوہات جیسے ہی عمر بڑھتا ہے ہائپر ٹینشن کے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. بعض کیسز میں جب ینگ لوگوں میں ہائپر ٹینشن ہوتا ہے وہ جینیٹکس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن باقی وجوہات جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہے اس میں صحیح خوراک کا استعمال نہ کرنا، بہت زیادہ نمک کا استعمال کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، وزن کا بہت زیادہ بڑھنا، مختلف قسم میں ٹوبیکو تمباکو کا استعمال کرنا، یہی کافی ساری وجوہات ہیں بلڈ پریشر کی. دیکھیے جب رگوں میں اور شریانوں میں پریشر بڑھتا ہے تو دل تو ایک پمپ ہے جس نے اس بلڈ کو پش کرنا ہے، تو دل میں بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے جس میں دل کی فیلئر کا اور دل میں درد کا، دل کو کے بڑھنے کا جس کو ہم ہائپرٹرافی کہتے ہیں، ان سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ 24 گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ دل پہ یہ پریشر ہو 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے، تو آخر کار دل بھی جو ہے نا ڈائلیٹ ہو کے بڑا ہو کے پھر آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی پریشر بڑھتا ہے دل شریانوں میں تو ساتھ میں دل پہ پریشر بڑھتا ہے. تو آپ دونوں کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اور نقصان دہ دونوں کو پہ ڈائریکٹلی اثر ہوتا ہے. ایک تو زیادہ تر مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علامات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علامات نہیں شروع ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنا چیک اپ کرانا ضروری ہے. اب ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کے علامات کیا ہیں؟ اس میں سے سر کا درد آنا، سانس پھولنا، سینے کا درد آنا، بلرنگ آف ویژن جس میں آنکھوں کا جو نظر میں پرابلم ہونا، ناک سے خون کا بہنا، اور یہ بہت سارے علامات ہیں. اگر کسی کو ان علامات میں کچھ محسوس ہو رہا ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ معائنہ کرائیں. اور ہائپر ٹینشن کی جو تشخیص ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے. ایک عام بلڈ پریشر کے انسٹرومنٹ سے اگر مریض کا بلڈ پریشر 2-3 اوکیزن پہ 140/90 سے زیادہ ہے تو وہ ہائپر ٹینشن کا مریض ہے. اس میں 2 قسم کے کام ہم کر سکتے ہیں. ایک ہے جس طرح کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیئر، کہ ہم نے پرہیز کرنی ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ علاج کرنا ہے. پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے. پرہیز میں ہم نے سب سے پہلے اپنے ڈائٹ کو دیکھنا ہے. اس میں سے ہم نے نمک کا استعمال کم کرنا، سیچوریٹڈ فیٹس جو ہے نا چربی ہے اس کا کم استعمال کرنا، اپنے وزن کو کم کرنا، ورزش شروع کرنا، اور اسموکنگ کو چھوڑنا، تمباکو کو چھوڑنا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو موڈیفائبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے اس کو کرنا ہے. اس کے بغیر علاج مؤثر نہیں ہوتا. دوسری چیز جو علاج ہے وہ گولیوں سے ہے. وہ آپ کا فزیشین، آپ کا کارڈیولوجسٹ، اس کے ایڈوائس کے بغیر آپ شروع نہ کیجیے گا، اور اس کے ایڈوائس کے مطابق وہ آپ کو ٹریٹ کرے. اس ہائپر ٹینشن ڈے پہ ہم سب اس کو ایز این ایڈوائس اور ایز این وارننگ لے لیں. ہم سب اپنے صحت کی طرف دھیان دیں، ایکسرسائز شروع کریں، ہیلتھی غذا کھائیں، اور اپنی چیک اپ بھی کرائیں. اور اپنے فیملی میں بھی اگر کسی کو یہ علامات ہے یا کوئی شک ہے تو پھر وہ اپنا چیک اپ اپنے فزیشین سے، اپنے کارڈیولوجسٹ سے کرائے، کیونکہ اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے، لیکن اگر یہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا، لائف تھریٹننگ اور سیریس بھی ہو سکتی ہے.